السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے گائے ذبح کرنے کا کہتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، نہ تو انکار کرتے ہیں اور نہ ہی گائے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ بہانے پہ بہانہ کیے جا رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں پوچھ کے بتائیں اپنے رب سے وہ گائے کیسی ہے، تو بتا دیا بھی گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان بچڑی ہو، جوان گائے ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے۔ پھر اس کو سوال کرتے ہیں کہ گائے جو ہے نا ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی ہے، آپس میں مل جل گئی ہے، ہمیں پہچان نہیں ہوتی، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وضاحت پوچھی کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب دیا۔ چلیے آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، قال اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ بے شک وہ کی ضمیر جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بے شک وہ یقول کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انہا دراصل ہا کی ضمیر جا رہی ہے گائے کی طرف، انہا دراصل وہ بقرۃ گائے ہے۔ قال اس نے کہا، انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ دراصل وہ ایک ایسی گائے ہے، کیسی گائے ہے؟ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، لا نہ ذلول ذلت سے ہے، پستی سے، ذلول ٹرین سدھائی ہوئی، لا ذلول ٹرینڈ نہیں ہے، تثیر پھاڑتی ہے۔ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ تو پھاڑتا ہے، اور دوسرے اس کے معنی مؤنث غائب کے لیے وہ پھاڑتی ہے۔ تثیر وہ پھاڑتی ہے، الارض زمین کو، یعنی ہل چلاتی ہے، وہ ایسی ٹرین نہیں ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور لا نہ ہی تسقی ساقی پانی پلانے والا، تسقی تو پانی پلاتا ہے، دوسرے اس کے معنی ہے وہ پانی پلاتی ہے، ولا تسقی وہ پانی نہیں پلاتی یعنی پانی نہیں دیتی، کس کو؟ الحرث کھیتی کو، نہ تو ہل چلانے کا کام لیا جاتا ہے اور نہ ہی کنویں پر کھیتوں کو فصل کو پانی دینے کے لیے اس سے کام لیا جاتا ہے۔ گائے جوان تو ہے لیکن ایسی جوان ہے کہ اس سے کام نہیں لیا جاتا۔ لا ذلول نہ ٹرینڈ ہے کہ تثیر الارض زمین میں ہل چلاتی ہے، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق، مسلمۃ بالکل صحیح ہے، لا نہیں، شیۃ دبا داغ نشان ڈب، فیہا فی میں، ہا اس میں، لا شیۃ فیہا اس میں کسی قسم کا ڈب نہیں ہے، نشان نہیں ہے، ایک ہی رنگ کی ہے، کوئی دوسرا رنگ اس میں نہیں ہے۔ قالو انہوں نے کہا، قال واحد اور قالو جمع، انہوں نے کہا، الآن اب، جیتا تو آیا ہے، اور جیتا کے بعد اگر با جائے تو اس کے معنی ہے لایا ہے، جیتا تو لایا ہے، بالحق کے حق کو، مسلمۃ بالکل صحیح سالم ہے، لا شیۃ فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئت بالحق تو حق لایا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها پھر ذبحوا انہوں نے ذبح کر دیا، ذبح اس نے ذبح کیا اور ذبح جمع ہے، پھر ذبح کیا انہوں نے، اس کو کی ضمیر جا رہی ہے گائے کی طرف، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، جبکہ ما نہیں، کادو وہ قریب تھے، کادا واحد کادو جمع وہ قریب نہیں تھے کہ یفعلون وہ کرتے، فذبحوها پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا، وما کادو یفعلون جبکہ قریب نہیں تھا کہ وہ کرتے، یعنی وہ کرنے والے نہیں تھے، ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا گائے کو ذبح کرنے کا، وہ چاہ رہے تھے کہ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کر کے اور اس کو ٹال دیں، لیکن جب ان کے ہر سوال کا جواب مل جاتا تو پھر مجبوراً اسے ذبح کرنا پڑا۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ قال کہا اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول حقیقت ہے کہ وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ دراصل وہ گائے ہے، لا ذلول نہیں ٹرینڈ کہ تثیر الارض
फाड़ती हो जमीन को, वला और ना ही तस्किल हरसा पानी पिलाती हो खेती को, मुसल्लमतुन बिल्कुल सही सालम है, दुरुस्त किस्म की गाय है, शेयता नहीं है कोई डब कोई दाग, फीहा उसमें, कालू उन्होंने कहा, अल आन अब जेता बिलहा तू हक लेके आया है, फज़बहू फिर उन्होंने ज़िबा कर दिया, हा इसको, फज़बहू हा फिर उन्होंने इसे ज़िबा कर दिया, वाह जबकि मा कादू नहीं करीब थे वो यफलून के करते, वमा कादू यफलून कि वो करने वाले नहीं थे। बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने के लिए कहा, लेकिन कौन करे अपने झूठे माबूद को ज़िबा। झूठे माबूद से मोहब्बत लोग ऐसे करते हैं कि जैसे हकीकी माबूद से की जाती, बल्कि उससे भी ज्यादा करते हैं। अब करने वाले नहीं थे, बार बार सवाल करते हैं, जवाब फिर आ जाता है। जैसे जैसे सवाल करते गए उस वैसे वैसे पाबंदियां भी बढ़ती गई। वो तो चाह रहे थे कि हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन और फलसते गए। बिलाखिर उनको गए ज़िबा करना पड़ी। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाए तो उसको फौरन मान लेना चाहिए। कोई हीला बहाना करके उससे जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का जो भी हुक्म है हमारे लिए वो एक गाइडलाइन है, एक रास्ता है। तो अगर हमें रास्ता बताया जा रहा है चलने के लिए, तो उसको छोड़कर हम किसी पगडंडी पर जाएंगे तो यकीनन तबाही और बर्बादी होगी, हमारा नुकसान होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात से रोगर्दानी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब बात समझ आ जाए तो फिर बेजा सवालात नहीं करने चाहिए। बेजा सवालात जितने करेंगे उतने फलसते जाएंगे। अल्लाह कुरान पर ऐसे ही अमल करने की तौफीक अता फरमा जैसे मेरे मालिक तेरी मंशा है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।